السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حیات. آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں WH پلمبرز. آج ہم آپ کو فنشنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ جب PPR کی وائرنگ ہو جاتی ہے تو بعد میں فنشنگ کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈبل وائرنگ کا ٹھنڈا گرم اس کا کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، مطلب مکسر وغیرہ کس طرح لگانے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وال مکسر کیسے لگنا ہے، بیسن کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے، مکمل جو ہے نا وہ آپ کو واش روم فنشنگ کا بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ہی فائدہ مند ویڈیو دینے والے ہیں. بہت شکریہ دوستو. یہ مطلب سیکنڈ ہینڈ سیٹ ہے، پہلے استعمال ہوا ہے، پہلے ایک واش روم میں لگا ہوا تھا، وہاں ہم نے نیا لگا دیا تو وہ زیادہ مطلب ماسٹر بات تھا، اس کے لیے نیا ضروری تھا. تو یہ ہم نے پرانا جو ہے وہ اتار کے ایک نئے واش روم میں انسٹال کرنے لگے ہیں. تو یہ پیل کمپنی کا سیٹ ہے. ہاں، پیل کمپنی کا یہ بھی اچھا ہی ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کہیں بھی کوئی اگر چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو ریڈیوس کرنا ہے، کسی اور جگہ کنورٹ کرنا تو پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف واشل وغیرہ جو لیکیج کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں وہ آپ نہیں لے لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام چیزیں یہی استعمال ہو سکتی ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وال مکسر جو ہے وہ کیسے لگنا ہے. ابھی وال مکسر لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو. جی تو دوستوں، سب سے پہلے ہم بند پلنگ کھولیں گے تو جہاں پوائنٹ لگانا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ہے زیڈ، ہے تو پرانے یوزیبل ہے، لیکن یہ زیڈ یہاں لگائیں گے. پہلے ان کی سیٹنگ دیکھیں گے کہ کون سا کس جگہ فٹ آتا ہے اور فٹنگ کا لیول. اب انہیں چیک بھی کرنا ہوتا ہے. آپ اگر نیو بھی لیں تو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ کوئی لیکنگ وال جتنا بھی ایک بال جتنا بھی کوئی سوراخ وغیرہ ہو تو وہ آپ کا نہ رہے، یعنی ختم ہو جائے، آپ کو ایسا مسئلہ نہ بنے. اب ہم بغیر کسی دھاگے اور ٹیپ کے فی الوقت ایسے ہی لگا کر اوپر بات سیٹ لگائیں گے تاکہ اس کا لیول ہم جو ہے برقرار کر سکیں، کس جگہ پہ اس کا لیول ایگزیکٹ لیول آنا ہے. یہ دیکھیں، اب یہاں یہ دیکھیں، یہ بات سیٹ لگ چکا ہے، یہ عارضی لگا. ابھی دوبارہ اسے کھولیں گے، لیول کے ساتھ لیول پکا کریں گے. اکیلا دھاگا لگانے سے بھی مطلب پریشانی بن سکتی ہے. اکیلی جو ہے نا وہ ٹفلون ٹیپ بھی لگائیں تو بھی وہ مسائل جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتے، بعض اوقات جو ہے نا وہ پریشانی آ جاتی. تو چلیں دوستوں، دھاگا اور ٹیپ کی مدد سے لگا لیا ہم نے. اب جو ہمارا لیول تھا اس لیول کے مطابق ہم زیڈ کو زیڈ بول لیں یا گوڈا، ہم اکثر گوڈا بھی بولتے ہیں، زیڈ بھی بول دیتے ہیں. ان کی کسائی کریں گے پیپ رینچ کی مدد سے تاکہ چوڑی بھی سلپ نہ اور کسائی بھی اچھے سے ہو جائے. اب پھر ایک بار پھر ہم بار سیٹ وال شاور سیٹ لگا کر دیکھیں گے اور لیول دیکھیں گے تاکہ اگر کہیں لیول میں کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ہم نکال سکیں. لیول یہاں ہمارا ایگزیکٹ ہو گیا. اب ہم دوبارہ سے کھول کر کپ لگائیں گے. پہلے ان کی واشر ان میں ڈالیں گے جو زیڈ بار سیٹ کے نٹ میں لگتی ہے تاکہ جس کی وجہ سے لیکنگ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب جو ہے اس کی کپ جہاں وہ زیڈ ہم نے لگائے ہیں وہ کپ لگانا ہے. یہ دیکھیں، یہ کپ کا فائدہ خوبصورتی ایک بڑھاتے ہیں. اب یہ رہا ہمارا شاور راڈ. یہ دیکھیں، بار سیٹ تو ہم نے لگا دیا کیونکہ باقی طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا، اب سمپلی کسائی کرنی تھی. یہ رہا ہمارا شاور راڈ لگ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ اچھے سے ٹیفلون ٹیپ لگا کر کسائی کی ہے تاکہ لیکنگ کا مسئلہ نہ بنے. تو اس کے بعد جو ہے نا راڈ کو لگانے کے بعد اس کا اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اسٹیل کے کل لگاتے ہیں تو ان سے جو راڈ کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے نا سوراخ والی، وہ مطلب ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کو بالکل ہی نازک سا ہوتا ہے. عام جو بار سیٹ ہوتے ہیں ان کا یہ ہیڈ. تو آپ کوشش کریں کہ ڈرل کی مدد سے اس کو لگائیں، اس کو رکھ کے مطلب اس طرح سوراخوں پہ نشان لگا لیں مارکر کی مدد سے. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ڈرل لگا لیں. راول پلگ لگائیں، پیچ لگائیں، اچھے والے جو پیچ ہوتے ہیں 1.5 انچ کے، عام طور پہ یہ بلیک کلر کے استعمال ہوتے ہیں اور بڑے ہی زبردست اور پائیدار ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مطلب 2 پیچ ہم نے لگا دیے اس کو. ایک جو اوپر والا سوراخ ہے وہ چھوڑ دیا ہے. جب کبھی ان میں سے ایک ٹوٹ جاتا ہے تو سوراخ مطلب جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں لگتا.
تو آپ جو ہے نا وہ اتلا یوز کر سکتے ہیں. ویسے یہ ایک بار لگ گیا اس کو یوں مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے. کبھی ایک بار کا شاور خراب ہوتا ہے وہ آپ بس ادھر سے شاور کھولیں, شاور تبدیل کر دیں بس. یہ مطلب اس کا جو ہے نا وہ پہلے والا شاور ہے یہ بیکار ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر اس کا ایک تو پریشر بہت کم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوتا تو اسٹیل کا ہے لیکن یہ میرے حساب ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے, صحیح نہیں کام کرتا. یہ زیادہ تر بند ہو جاتا ہے, بہت جلدی بند ہو جاتا ہے. پریشر بھی اس کا بہت کام ہوتا ہے, یہ سوراخ اس کے بند ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں یہ نکالنے لگا ہوں, شاور وہ نیا لے کر لگائیں گے. تو یہ دوستو بیسن کے جو ہے نا وہ ہم نے ٹی کاک لگا دیے ہیں. ان کو ٹی کاک ہی بولا جاتا ہے عام طور پر. تو وہ ہم نے لگا دیے ہیں. اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ ہمارا یہ ہوگا کہ جو آپ نے مطلب یہ اس کا جو پولسٹر ہے یہ ایسے رکھنا ہے دونوں پوائنٹوں کے بالکل درمیان میں. اس کا یہ جو پولسٹر ہے یہ اپنے حساب سے رکھ لیں, یا زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ جو ہے نا وہ دیوار کی طرف نہ لے جائیں. دوستوں تو بعض اوقات جو مطلب بیسن کی تعداد 3-4 ایک مکان کے جو ہے نا وہ بیسن آ جاتے ہیں تو کلر بھی سیم ہو جاتا ہے اکثر. تو بعض اوقات یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ مطلب یہ گھل مل جاتی ہیں. اب یہ جو پولسٹر تھا یہ ہم نے دوسرے بیسن کا لے لیا ہے, یہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے. تو یہ بعض اوقات خیال رکھیں کہ اگر وہ فٹ نہیں ہو رہا, مسائل کر رہا ہے تو اس چیز پہ غور کر لیں کہ یہ پولسٹر کہیں کسی اور بیسن کا تو نہیں ہے, یا دکان والے سے بھی غلطی ہو سکتی. تو یہ ایسا نہ کرے کہ بس اس کو جو ہے نا وہ لگا ہی دیں کہ چلو بھائی جان چھوٹے لگ جائے. یہ دوستو اب اس کام جو ہے نا جینون لے آئے, یہ اس پہ جو ہے نا وہ پولسٹر پہ بیسن رکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ جینون چیز ہے. لیول اس کو کر لیں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ رکھ لگ جاتا ہے. کہ بعض اوقات جو ٹائل والے ہوتے ہیں وہ ڈال زیادہ بنا دیتے ہیں نیچے سے, یا نیچے سے جو ہے نا وہ لیول نہیں ہوتی. ایسے رکھ کے اس کو جو آپ کے ساتھ بندہ ہو, ہیلپر یا کوئی دوسرا کاریگر ہو, اس کو آپ بولیں یا ایسے اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ دے دیں اپنے لات کی مدد سے. تو ادھر لیول ادھر آپ دیکھتے رہے لیول اس کا برقرار رہے, اور ادھر نیچے سے آپ اس کو جو ہے نا وہ نشان لگا دیں. تو یہ دوستو نیچے اور بھی کام ساتھ کیا کریں کہ جو ٹائل پہ جو ہوتی ہے نا اپنی ڈرل ورما, وہ بعض اوقات سلپ ہو جاتا ہے, اس سے مطلب ٹائل کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بھی جو ہے نا وہ کچھ اچھا فیل نہیں کرتے اگر ایسا ہو جائے. تو آپ پیچ کاس لیں, یہ جو سٹ والا ہوتا ہے کھردرا سا کر لیں اسے تاکہ وہ ورما جو ہے وہ ڈرل کا سلپ نہ ہو, ہلٹی کا. جی تو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ شاور جو ہے وہ بھی چل چکا ہے, بیسن چل چکا ہے. اب شاور بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں, اگر اسی کے ساتھ آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن ضرور بجا دیں. انشاءاللہ اسی کی طرح اچھی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے.